اب قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی غالباً آخری آیت ہے، وہاں پہ حکم ہوتا ہے اے مسلمانوں اصبروا وصابروا ورابطوا، تین حکم ہیں، اصبروا صبر کرو، وصابروا صبر کرو، ورابطوا کنیکشن بناؤ، رابطہ بناؤ، مضبوط کرو اپنی کڑی کو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ پہلا صبر کون سا ہے؟ فرمائے پہلا صبر اے جوان، اے مسلم، اے عزادار، اے ماتمی، پہلا صبر یہ ہے کہ جو رب نے واجب کیا ہے ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے مشکل ہو، اور اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جو اللہ نے حرام کیا ہے ہو سکتا ہے چھوڑنا تیرے لیے مشکل ہو، لیکن اس پہ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ورابطو، اب جب تم نے دو صبر کر لیے، مطلب حلال و حرام پہ صبر کر دیا، اللہ نے جو واجب کیا اس پہ صبر کر لیا، اپنے مال سے پیسہ نکال کر خمس دینا بڑا مشکل ہے، 17 رکعت نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہنا بڑا مشکل ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اصبروا حکم خدا ہے، صبر کرو، میں نے ایک مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، ایک ہدف کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ ہاتھ علی کے بیٹے کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے بنے ہیں، یہ آنکھیں مہدی زہرا کی زیارت کے لیے بنی ہیں، یہ زبان اپنے امام سے کلام کرنے کے لیے بنی ہے، لہٰذا زبان کو نجس نہ کرنا، آنکھوں کو نجس نہ کرنا، ہاتھوں کو ناپاک نہ کرنا، اپنے وجود کو پاک رکھنا، تجھے کیونکہ سفر کرنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، کبھی بھی اپنی اسپیڈ کو سلو نہ کرنا، اس رفتار برق میں چلنا جس طرح اصحاب علی چلا کرتے تھے۔ وصابروا، مولا پہلا صبر تو سمجھ میں آ گیا، یہ گناہوں پر ہے، یہ بدکاریوں پر ہے، یہ شیطان کے وسوسوں پر ہے، یہ گناہ کی دعوت پر ہے، یہ دنیا کی لالچ پر ہے، یہ شہوت پر ہے، اس پر میں نے صبر کر لیا۔ فرمایا دوسرا بھی صبر ہے، وصابروا، یہ کون سا صبر ہے کہ جب تو مکتب علی میں آتا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تیری زندگی میں بھی کوئی کربلا آتی ہے، تیرے زمانے میں بھی کوئی یزید ہوتا ہے، کبھی تجھے گولیاں ماری جائیں گی، کبھی تیرے گلے کاٹے جائیں گے، کبھی تیرے بچوں کو ڈرایا جائے گا، کبھی مکتب کو چھوڑنے کے لیے لالچ دی جائے گی، کبھی مذہب کو چھوڑنے کے لیے دشمن تجھے اپنی طرف بلائے گا۔ وصابروا، ڈرنا نہیں، ایسے ڈٹے رہنا جیسے کربلا میں حسین ڈٹے رہے، ایسے مقابلہ کرنا جیسے عباس نے مقابلہ کیا، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، آنکھیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو چلا جائے، کبھی جسم کے مرنے پہ نہ ڈرنا۔ یہیں پہ امام خمینی کا جملہ ہے، فرماتے وہ قوم کبھی ہار نہیں سکتی جس قوم نے مرنے کا خوف ختم کر دیا ہے۔ جو قومیں مرنے سے ڈرتی ہیں دشمن روز ان کو ڈرا ڈرا کر مارتا رہتا ہے، لیکن جس نے موت کا خوف ہی ختم کر دیا، فرمایا جو قومیں موت کا خوف ختم کر دیتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑا یزید بھی انہیں نہیں مار سکتا، کیونکہ ان کے وجود میں موت کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اے مومن، اے مسلم، موت آتی تو ہے لیکن موت ایک لمحے کے لیے آتی ہے، موت کوئی 10 لمحے کا نام نہیں ہے، ایک گولی لگتی ہے ایک لمحہ ہے، ایک خنجر چلتا ہے ایک لمحہ ہے، ایکسیڈنٹ ایک لمحہ ہے، بیماری ایک لمحہ ہے، ہاسپٹل میں جاؤ گے جب انتہائی وقت قریب آتا ہے ایک جھٹکے میں روح بدن سے نکل جاتی ہے، کہ موت ایک لمحے کا نام ہے، مرنا تو ہمیشہ ہے انسان کو، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ ولی ہو، امام ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا جو موت سے نہ ڈرے، لمحہ تو ایک ہے، آنی تو ہے، تو اگر علی کی راہ میں آئے، حسین کی راہ میں آئے، خدا کی راہ میں آئے، آنی تو ویسے ہی ہے، موت سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا، لیکن اس راہ میں آئے جس راہ میں تیرے اماموں نے اپنی زندگی کو دیا۔ لیکن اگر موت سے ڈرو گے، وہ ایک لمحہ تھا، آنی تھی اور چلی جانی تھی، لیکن دشمن تجھے بار بار ڈرا دے گا، دشمن بار بار تیرا جینا حرام کر دے گا، یعنی ایک لمحے کی بجائے تو بار بار موت کے ڈر سے مرتا رہے گا۔ تبھی قرآن کی آیت ہے ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مقام چاہتا ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھا۔ تو جو ولی بننا چاہتے تھے اللہ نے شرط بھی یہ رکھی تھی، ولی تو تب تک بن نہیں سکتا جب تک موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ نہ کسی امام کا ہے نہ کسی اور رہبر کا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم ہے شیعو جان لو یہ تمہارے امام کا جملہ ہے کہ خدا کی قسم ہے علی موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی چھوٹا بچہ اپنی
माँ के दूर से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब के दिल में है। और हसन का बेटा भी करबला में ये कहता हुआ नजर आया कि चचा, मौत मेरे लिए ऐसी है, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी है। तो इस कौम में मौत का खौफ होना नहीं चाहिए, मौत का डर होना नहीं चाहिए। अगर मौत का डर है, ये कभी भी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो फरमाया इस्बिरू, सब्र करो आराम पर, वाजिब पर, वसाबिरू, दूसरा सब्र यह है, दुश्मन जुल्म करेगा, कभी उसके जुल्म से डरना नहीं। हाँ, बच्चे जब छीने जाते हैं माओं को तकलीफ जरूर होती है, जवानों को जब उठाकर लापता किया जाता है उन खानदानों में परेशानी जरूर होती है, लेकिन वसाबिरू, सब्र करना। ये मुसीबतें अली और आले अली पर भी आई। ये घराना शुरू ही मुसीबतों से होता है। पहली मुसीबत सैयदा के घर का दरवाजा जला दिया गया, फिर मुसीबत बीबी की पसलियां तोड़ी गई, दूसरी मुसीबत अली के सर पे ज़रबत लगाई गई, तीसरी मुसीबत हसन के साथ इतनी बेवफाई, अपने लश्कर वालों ने मुसल्ला पांवों से खींच दिया, चौथी मुसीबत इमाम हुसैन को करबला बुला दिया गया। मुसीबतें तो अहले बैत पे आई, किसी इमाम को जहर दी जाती है, किसी को 14-14 साल जिंदान में डाला जाता है। मुसीबतें तो आती हैं, इमाम रजा को अपने बच्चों से दूर किया जाता है, एक ही अल्लाह ने बेटा दिया था। मुसीबतें तो आती हैं क्योंकि दुनिया मसाइब की जगह है, दुनिया तफरीह की जगह नहीं है, दुनिया एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। जो दुनिया में दुनिया कमाने आए उनके लिए एंटरटेनमेंट हो सकती है, लेकिन दुनिया में आखिरत बनाने आए वो मेहनत करते हैं, वो दो सब्र करते हैं, हलाल और हराम पे, दूसरा सब्र वसाबिरू, जो मुसीबतें आएंगी उन पर भी सब्र करना। अगर दो सब्र तूने कर लिए, अब तू हुर बनने की सलाहियत रखता है, अब तू ज़ुहैर बनने की सलाहियत रखता है, अब तू हबीब इब्न मज़ाहिर बनने की सलाहियत रखता है। वराबितू, और अपना राबिता मजबूत करो। मेरे 5वें इमाम से पूछा, मौला ये किसके साथ है राबिता? फरमाया ये अपने वक्त के इमाम के साथ राबिता मजबूत करो। आज सवाल है, हम में से कितने लोगों ने अपने इमाम के साथ राबिता मजबूत किया है? कि मौलाना राबिता कैसे मजबूत होता है? उलमा फरमाते हैं, अगर कल मैंने मिसाल दी ना, कुर्ब की मिसाल आपको दी थी, फरमाया जब तक तू अखलाक इमाम ज़माना को नहीं अपना लेता, इंसान को पता होना चाहिए मेरे इमाम का अखलाक क्या है। तो हो सकता है ये जवान कहे कि मौलाना हम इमाम ज़माना से मिले नहीं, मौला के साथ रहे नहीं, हमें क्या पता इमाम ज़माना का अखलाक कैसा है। तो इसके लिए अहले बैत ने शुरू में जवाब दे दिया कि अव्वलुना मुहम्मद, अवसतुना मुहम्मद, आखिरुना मुहम्मद, बल कुल्लुना मुहम्मद। अगर महदी ज़हरा का अखलाक देखना है तो अली के अखलाक को देखो, अगर उसका अखलाक देखना है मौला हसन का अखलाक देखो। ये सारा एक गुलदस्ता है, मजमुआ है। क्या तू ये समझता है कि अखलाक अली और हसन में फर्क है, अखलाक हसन और हुसैन में फर्क है? जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। तो अगर मुझे अखलाक अहले बैत को अपनाना है तो मुझे अहले बैत की जिंदगी को अपनाना होगा। अली का अखलाक क्या था, मौला हसन का अखलाक क्या था, करबला में इमाम हुसैन का अखलाक क्या था? ये रिवायत कम लोगों ने सुनी हुई है, मसाइब की रिवायत है, लेकिन अखलाक इमाम हुसैन इसमें शामिल है।